Pakistan, the South Asian nation, is famous for exporting two things. The first, of course, is terrorism. The second is cheap labor. Every year, hundreds of thousands of... متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب، کویت، قطر اور یو اے ای نے پاکستانی تارکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اور الارمنگ ایشو، ویسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایک اور صنف ایجاد کی ہے ایکسپورٹس کی۔ ہم اب گداگری ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ سر صاحب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اوورسیز کے حکام نے بتایا کہ یو اے ای میں ہونے والے کل جرائم میں سے 50% جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے 3 بڑے مسائل ہیں: اخلاقیات، غیر ذمہ دارانہ رویے اور بعض مجرمانہ سرگرمیاں۔ سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ بھکاری، بیمار لوگ اور غیر ہنرمند افراد کو ہمارے پاس نہ بھیجیں۔ متحدہ عرب امارات میں 50% کرائم جو ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں۔ یہ وزارت بریفنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے 92 نرسیں ڈگریاں نہ ہونے کے باعث واپس بھجوائے جانے کا انکشاف ہوا۔ حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانیز دبئی میں بیٹھی خواتین کے سامنے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں۔ پاکستانیوں نے یو اے ای میں ہونے والی بارشوں پر بھی عجیب توجیحات پیش کی۔ پاکستانی ولاگرز لوگوں سے غزہ سے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ بیرون ممالک ہمارے شہریوں کے ایسے رویوں اور اخلاقیات سے مایوس ہو رہے ہیں۔ دبئی صف اول میں شمار ہوتے ہیں، اور ملائیشیا میں بیگرز پکڑے گئے 80 کے قریب، ان میں سے 77 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ عراق میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے قریب زائرین جو ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں گئے، ان کا ٹریک ہی نہیں مل رہا، وہ واپس ہی نہیں آئے جہاں پر ان کی ریزیڈنس تھی۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں، آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ صرف یو اے ای میں ہونے والے کل جرائم میں 50% جرائم میں پاکستانی شہری ملوث ہیں۔ وزارت اوورسیز کے حکام ملیشیا گئے اور وہیں رک گئے اور پھر جیل چلے گئے۔ عراق میں غائب ہونے والوں کی درست تعداد ہی معلوم نہیں۔ اسی طرح جاپان اور دیگر ممالک میں بھی لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یو اے ای نے وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ہزیمت ہے، حد تک اس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے کہ بھکاریوں، بیماروں اور سکلز کے بغیر لوگوں کو نہ بھیجیں۔ جو اس کے علاوہ شکایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ٹک ٹاکس بنانے پر بھی اعتراض ہے، ان کے ٹک ٹاکس بنانے پر بھی شکایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور پاکستان کی جانب سے، پاکستانیوں کی جانب سے لوگوں کے لباس اور دیگر عجیب قسم کے ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور ہمارے شہریوں کے ایسے ہی رویوں سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ 30 جولائی 2024 کو سینیٹر ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستان کا اجلاس ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا یہ پاکستان نہیں ہے جی، وہاں پر قانون بھی ہے، وہاں پر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور خاتون کی طرف سے ایک مرتبہ شکایت کرنے کے بعد وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹھوس اقدامات بھی لیتی ہیں۔ پاکستان کی طرح نہیں کہ کسی بھی خاتون کی طرف کیمرہ کر کے ٹک ٹاک بنا دیا اور وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گی آپ کا۔ جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور بھکاری ہیں، غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قیمتی جائیدادیں خرید رہی۔ واہ واہ، پاکستان کی صرف اکانومی اس بات کی ذمہ دار ہے؟ عائشہ، جہاں بے روزگاری ہوگی، جہاں کرائم اتنی زیادہ ہوگی، تشدد اتنا ہوگا، وائلنس ہوگا، جس سوسائٹی میں کانفلکٹ ہوگی، مہنگائی ہوگی، لوگ چھوڑیں گے اس ملک کو اور کوشش کریں گے باہر نکل کے اپنی کچھ نہ کچھ کریں، یہاں سے بھاگیں۔ اوورسیز پاکستانیوں جو فراڈیے ہیں، جو ازائلم لیتے ہیں وہاں کسی بہانے سے، جو بغیر ڈاکیومنٹس کے گھس جاتے ہیں کسی ملک میں، زیادہ تر کرائمز میں وہی لوگ شامل ہیں۔ یہاں تک کہ مجھ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہی 2 پاکستانی شامل ہیں جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے پھر وہ پی ٹی آئی کے جھنڈا لگا کے تو اس ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ملک میں تو وہاں وہ کسی پارلیمنٹ کا ممبر تو کیا قریب سے بھی نہیں گزر سکتے، لیکن ساری نیکیاں، ساری رحمتیں، سارے انقلاب پاکستانیوں کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو سائیڈز ہیں ان اوورسیز پاکستانیز کے، ایک جو محنت سے کماتے ہیں یہاں بھیجتے ہیں، دوسرے جو وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں یا لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، خیرات پہ رہتے ہیں۔ تو جب ہمارا کلچر ہی خیراتی ہو گیا، لنگر خانہ زیادہ اہم ہے یہاں پہ بجائے ایک فیکٹری کے، تو پھر ظاہر ہے لوگ باہر جا کے بھی تو بھیک ہی مانگیں گے۔ نہ سیکیورٹی ہے، نہ امپلائمنٹ ہے، نہ ملازمت اور امپلائمنٹ نہیں ہے، اور اوپر سے غربت اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو پھر لوگ رسکس لیتے ہیں۔
اب یہ جو جنہیں اب آپ کہتے ہیں بوٹ پیپل, جی. یہ کون ہے بوٹ پیپل؟ یہ کون لوگ ہیں جو 50,000 آپ کہہ رہے ہیں عراق کے اندر ڈسپیئر کر گئے, زائرین کے روپ میں گئے؟ اور اب جاتے کس طریقے سے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. ایک یہ ایلیگل بوٹس کے ذریعے, جی, کہ کراچی سے کشتی میں بیٹھے نکل گئے دبئی, دبئی سے نکلے ادھر چلے گئے ٹرکی, ٹرکی سے نکلے گئے ادھر سے آسٹریلیا کی طرف نکلے, تھائی لینڈ ملیشیا کی طرف نکلے, وہاں سے کراس کیا. تو یہ بوٹ پیپل ہیں. دیز آر پیپل ہو اتنی بڑی رسک لیتے ہیں کہ بوٹس کے اندر بیٹھ بیٹھ کے سمندر میں, اور مارے جاتے ہیں. پھر بھی جو لوگ آپ کا خیال ہے جو اٹلی میں پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں؟ وہ یورپ میں کہیں پہنچے, وہاں سے بوٹس لیں اور بوٹس لے کے illegally cross the border and come into Turkey and so on, into Italy and so on. تو these are people who are desperate. ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہیں بھی, اور وہ بیچارے نکلتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کمانے کے لیے. تو اب ان میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو unemployed ہیں, جو uneducated ہیں, لیبر کلاس. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی رسک نہیں لیتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہیں بھی جاب مل جائے, جس قسم کا بھی جاب مل جائے تو بیٹھ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے جاتے ہیں. جی. جو انمپلائڈ, غریب اور ڈیسپریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر, اور کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ پھر ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ نکلنے ہیں یہاں سے. تو دیٹ از ویئر دس انلیگل تھنگ کمز فرام. اب یہ بیگرز کا جو آپ نے ایشو کیا, اب بیگرز جو ہیں یہ کوئی ویزا لیتا ہے زیارت کا, کوئی ویزا لیتا ہے عمرہ کا, کوئی کسی کو ٹورسٹ ویزا لے کے چلے جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں یہ ایجنٹس کو کہ ہمیں ویزا دلوا دیں. ایک دفعہ پہنچ گئے ایسے ہوتے تو پھر اس پر غائب ہو جاتے ہیں. دے بیکم ایلیگل امیگرینٹس. ٹھیک. اور جب ایلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں, جب وہ جابس کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دکھاؤ اپنے لیگل اسٹیٹس, اور لیگل اسٹیٹس ہوتا نہیں ہے تو پھر یا وہ ایلیگل کام کرتے ہیں, اور وہ ایلیگل کام پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں, انڈینز کے لیے کرتے ہیں, عربوں کے لیے تو نہیں, عربوں تو ہائر نہیں کرے گا, نہیں کریں گے کبھی تو, اور یا وہ بیگرز سڑک پہ آ جاتے ہیں. جی. آپ یقین کریں یہاں ایک سروے ہوا تھا بیگرز کا کراچی میں 10 سال پہلے. اچھا. کہ یہ بیگرز کماتے کتنا ہے, پتہ ہے آپ کو کیا ریٹس ہیں؟ نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مجھے صرف سرگودا والے ایک شخص کی ریسنٹ آپ نے شاید سٹوری سنی ہو, وہ سڑک پر بے ہوش ملے گلی میں, معمر شخص تھے اور ان کی جیب سے 5 لاکھ روپے برآمد ہوئے. جب مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر سعودی عرب کے کئی ویزے لگے ہوئے. آپ بولیے. 10-12 سال پہلے کراچی کے اندر ایک سروے ہوا تھا. اچھا. ایک NGO نے کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ کراچی کے اندر جو ایوریج دن کی کمائی ہے ایک بیگر کی, اچھا, وہ 1000 روپے ہے. اچھا. اور لاہور شہر میں اس سے زیادہ ہے, اور اسلام آباد میں بھی لگ بھگ اتنی ہے. 2000 روپے تک ایک عام بیگر جو ہے وہ کما لیتا ہے. اوکے. اب 2000 روپے کا مطلب ہے کہ کوئی 60,000 روپے, 60,000 ماہانہ. اب 60,000 ماہانہ میں اگر 3 فیملی ممبرز لگے ہوں تو لاکھ روپیہ تو بنا لیا, اس سے زیادہ ہو گیا, 180 کے قریب ہو گیا. کام بھی نہ کیا اور بیٹھے رہے, اور رمضان سے پہلے یہ بڑھ جاتا ہے بیکاز لوگوں کو اس وقت ہماری جو ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کی کہ وہ پیسے دیتے ہیں رمضان کے وقت, تو وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ begging is now becoming a business, is becoming an employment. ابھی یہاں ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ آپ یقین نہیں کریں گے جو فگر ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے بیگرز ہیں, گیس کرو کتنے. اندازن نہیں, میرا اندازہ اس لیے نہیں ہے, مجھے ایک سگنل پہ کوئی 8 سے 10 دکھائی دیتے ہیں. جو میرے پاس جو فگر ہے اٹس انبلیویبل, nearly 20 million. all across پاکستان 2 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو بیگنگ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے بیگنگ کی ہے کہ نہیں کی. اچھا. تو اب اگر ان میں سے 1 ملین جو ہے باہر چلے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, ان کی فیملی میں اور نکل آتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دس از اے ویری سیریس ایشو. دس ایشو arises in countries where the economic growth is low, education levels are low, literacy is low, jobs are not available, and people turn to crime اور بیگنگ. تو یہ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ. آپ نے 70 لوگوں کی بات کی, UAE میں وہ کہتے ہیں کہ 96% جو پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں, جو کرائم میں یا بیگنگ میں 96%, مطلب سارے ہی. حالانکہ وہاں تو رولز ہیں اور یہ وائلیٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود